نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، منکرین قبر کے عذاب و ثواب کے سوالات۔ میت سے قبر میں فرشتوں کا سوال و جواب کیسا، جبکہ وہ میت ہے؟ بعض اوقات میت کئی دنوں تک سامنے پڑی ہوتی ہے، اس پر عذاب و ثواب، سوال و جواب کا کوئی اثر ہم ان پر نہیں دیکھتے۔ جو انسان ڈوب کر مر جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں یا کوئی درندہ انسان کو کھا جاتا ہے، ان سے سوال و جواب کیسا؟ ہر طرف سے بند قبروں میں فرشتے کیسے داخل ہوتے ہیں؟ عقل اور سوچ سے بالا تر ہے۔ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ان احادیث کی اصل حقیقت قرآن و سنت سے روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح، اس کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ انسان کو تین جہانوں سے گزرنا ہے، ایک دنیا جو دارالعمل ہے، ایک برزخ یعنی قبر جو دارالانتظار ہے، جس میں انسان آخرت کی انتظار میں رہتا ہے، ایک آخرت ہے جو دارالقرار یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان تینوں جہانوں کے احکام اور نوعیت الگ الگ ہیں۔ اس دنیا میں جسم اور جسمانی زندگی اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ اس دنیا میں راحت و خوشی، غم و علم اور تکالیف تمام جسم پر گزرتے ہیں اور روح بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہے، یعنی خوشی اور غم، علم محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی میں روح اور روحانی زندگی اصل ہے۔ وہاں تمام دار و مدار روح پر ہوگا، جو کچھ گزرے گا روح پر گزرے گا، جسم اس کے تابع ہوگا اور جسم بھی اس کے اثرات قبول کرے گا، اس سے متاثر ہوگا۔ اور آخرت روح اور جسم کے مکمل امتزاج کا نام ہے، یعنی جسمانی اور روحانی زندگی مکمل طور پر ہوگی۔ قبر کی زندگی اور عالم آخرت کی زندگی کے جزا و ثواب کا صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، نہیں سن سکتے، بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ در حقیقت انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اپنی کم علمی سے کسی حقیقت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں حقائق موجود ہیں جن کو انسان کو آج تک ان کا علم نہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام، پیغمبروں کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی عقل، سوچ، بچار اور حواس خمسہ سے نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں وحی الہی سے بتائیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کو ہم خود غور و فکر سے معلوم کر سکتے ہوں، تو پھر پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے ایمان بالغیب کی شرط لگائی گئی ہے۔ مثلا قبر کے سوال و جواب، قبر کا ثواب و عذاب، جنت و جہنم، پل صراط، میزان عمل وغیرہ۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے اور مجموعے کا نام ہے، ایک جسم جو ظاہر ہے اور نظر آتا ہے، دوسری روح جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے ہونے کا ہم سب کو یقین ہے۔ روح کیا ہے؟ من امر ربی۔ پھر انسان کے ان دو جزوں کا باہمی تعلق اس دنیا میں اس طرح ہے کہ خوشی اور راحت، لذت، تکلیف، مصیبت و غم کی جو کیفیت اس دنیا میں آتی ہے وہ براہ راست جسم پر آتی ہے اور روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مثلا انسان کو چوٹ لگتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، یا مثلا وہ کہیں آگ سے جل جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چوٹ اور آگ کا اثر براہ راست اس کے جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اثر سے روح بھی
دکھ اور تکلیف محسوس کرتی ہے۔ کھانے پینے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بھی براہ راست جسم ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور روح بھی اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔ الغرض اس دنیا میں گویا جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن قرآن و حدیث میں قبر کی زندگی اس کے برعکس ہے، یعنی عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی میں جو اچھی بری واردات ہوگی وہ براہ راست اس کے روح پر ہوگی اور جسم اس سے طبعاً متاثر ہوگا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے عالم خواب عالم رویا سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ عقل و فہم رکھنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں بار بار ایسے خواب دیکھتا ہے جن میں اس کو بڑی لذت ملتی ہے یا بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خواب میں یہ لذت یا تکلیف براہ راست روح کے لیے ہوتی ہے اور جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی خواب میں آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہے تو صرف یہ ہی نہیں دیکھتا کہ میری روح ہی کھا رہی ہے، بلکہ اس وقت وہ یہی دیکھتا ہے کہ بیداری کی طرح جاگتے ہوئے وہ اس جسم والے منہ سے کھا رہا ہے جس سے وہ روزانہ کھایا کرتا ہے۔ اسی طرح خواب میں اس کو کسی نے مارا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی روح کو مارا گیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مار اس کے جسم پر پڑی ہے، ویسی ہی چوٹ لگی ہے جیسے بیداری میں مار پڑنے سے لگتی ہے۔ حالانکہ خواب میں یہ سب کچھ اس کی روح پر گزر رہا ہوتا ہے اور جسم پر اس کا اثر طبعاً پڑتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کے قریب والا آدمی بھی اس کے جسم پر کوئی واردات گزرتے ہوئے نہیں دیکھتا اور نہ کوئی شور شرابہ سن سکتا ہے۔ یعنی عالم برزخ قبر کی زندگی میں اچھے برے انسانوں پر جو کچھ گزرنے والا ہے وہ اصلی طور پر براہ راست روح پر گزرے گا اور جسم بھی طبعاً شریک ہوگا۔ عالم خواب کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اب انسان کے دل میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ احادیث میں قبر کا ذکر ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مردہ سے سوال و جواب صرف قبر میں ہی ہوگا، جو قبروں میں دفن ہے، باقیوں سے نہیں ہوگا۔ دراصل قبر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر مردوں کو قبر ہی میں دفن کرنے کا عام رواج تھا، ورنہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ سوال و جواب ہر مرنے والے سے ہوتا ہے، خواہ اس کا جسم قبر میں دفن کیا جائے، خواہ دریا میں بہا دیا جائے، خواہ آگ میں جلا دیا جائے، یہ سب کچھ براہ راست اصلی طور پر روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسم خواہ کہیں ہو اور کسی حالت میں ہو وہ طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ خواب کی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے، سب کچھ روح کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر انسان یہ اعتراض کرے کہ کوئی مردہ 2-4 دن تک ہمارے سامنے پڑا رہتا ہے اور اس سے سوال و جواب کی آواز اس کی لاش سے کوئی نہیں سنتا اور نہ کوئی عذاب و ثواب کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ خواب میں ایک آدمی پر سب کچھ گزر جاتا ہے، وہ بات چیت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شور و شرابہ کرتا ہے، لیکن اس کے برابر والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ قبر میں جانے کے لیے جب کوئی راستہ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا سوراخ تک نہیں تو فرشتے اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ شبہ ان حقیقت ناشناسوں کو ہوتا ہے جو فرشتوں کو شاید اپنی طرح گوشت پوست سے بنی ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کو کہیں پہنچنے کے لیے
دروازے یا کھڑکوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک لطیف مخلوق ہے، جیسا کہ ہماری نگاہیں یا آفتاب کی شعاعیں جس طرح شیشوں سے آر پار ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، اسی طرح فرشتے اپنے وجود کی لطافت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پتھروں کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بندہ کی ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر اور اپنے دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔